السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو پہلی سورہ مقدسہ ہے، انشاءاللہ العزیز وہاں سے شروع کریں گے، لیکن آپ کی توجہ کے لیے چند ضروری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس کی تربیت لے رہے ہیں، تو ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ کلام الملوک، یہ بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ ایک بادشاہ شہنشاہ مطلق کی گفتگو ہے، بلکہ آرڈیننس ہے، ایک سسٹم ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، اللہ رب الفلق ہے، اللہ رب الناس ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اب یہ جتنی ربوبیت کے دائرے ہیں، ان دائروں میں جب نکھار پیدا ہوگا، اس کا عملی سسٹم قائم ہوگا، تو اللہ کی ربوبیت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ محض ایک فلسفی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رب ہیں، اور اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اب جو کلام مقدس اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، میرے عزیزو، یہ پہلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ صحائف جتنے بھی انبیاء پر نازل ہوئے، ان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس میں سچی تاریخ ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور کائنات کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ، اس کے ارتقائی مراحل ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کلام مقدس قرآن پاک سے پتہ چلا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ کلام مقدس قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے کل بھی عرض کیا تھا، اور آج ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کچھ اہداف دیے، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا تو منہم، انہی میں سے بھیجا، یعنی امت محمدیہ میں سے بھیجا، انہی انسانوں میں سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ کے جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں وہ اپنی قوم میں سے تشریف لائے ہیں۔
اب آپ کے 4 کام بتائے گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام تو یہ ہے کہ تلاوت آیات، کلام مقدس کو پڑھنا۔ دوسرا کام یہ ہے تعلیم کتاب، اس کی تعلیم دینا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ کلام مقدس میں جو حکمت ہے، دانائی ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہ سکھلانا۔ اور چوتھا اہم کام یہ ہے کہ قلوب کو پاک اور صاف کر کے اللہ سے جوڑنا، اللہ رب العزت کے ساتھ قلوب کا تعلق قائم کر دینا، تزکیہ قلب جس کو ہم کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، کلام مقدس قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں۔ جس طرح ہم کلام مقدس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، پہلا ادب یہی ہے۔ ہم با وضو ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ یہ جو وضو ہے یہ چھوٹی طہارت ہے، ایک بڑی طہارت ہے جو غسل سے حاصل ہوتی ہے، اور وضو جو ہے یہ چھوٹی طہارت ہے، اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی پاکی، ناپاکی سے پاک ہونا۔ اور وضو کے ذریعے سے، وضو کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ کیوں ہم وضو کر کے کلام مقدس کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اونچی ہستی کی کلام ہے۔ اب جب کلام مقدس کو بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، تو مجھے آپ بتائیے کہ کلام مقدس کے ایک ایک حرف میں کتنا نور ہے، کتنی تجلی ہے اللہ رب العزت کی۔ اس لیے اللہ رب العزت کا جو کلام مقدس یہ ایک آرڈیننس ہے، ایک سسٹم ہے باقاعدہ۔ اب پہلا کام یہ ہے، یعنی وضو کے بعد اس کا ادب یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ میرے عزیزو، آپ غور کیجئے، کوئی بھی آرڈیننس ہو، کوئی بھی فلسفی ہو، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو کلام مقدس کا پہلے مطالعہ ضروری ہے، اس کی تلاوت ضروری ہے، اس کو لفظ بلفظ پڑھنا ہے، حرف بحرف پڑھنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ذرا توجہ سے بات سنیے، کہ کیا اس کی جو تلاوت ہے وہ ہم اپنے انداز میں کریں گے، یا جیسے کلام مقدس نازل ہوا اس طرح کریں گے؟ چنانچہ کلام مقدس قرآن پاک کو پڑھنے کے بھی آداب ہیں، اس کے حروف کو کیسے پڑھنا ہے، الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں حرکات کی پہچان ہے، حروف مدہ کی پہچان ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی پہچان ہے، تشدید اور سکون کی پہچان ہے۔ یہ کچھ بنیادی قواعد ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اور سارے قواعد ان کو سکھاتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ کلام مقدس کو پڑھانے والے سوائے وہ جو قراء ہیں، علماء ہیں، محلے میں خواتین پڑھا رہی ہیں۔ بھائی، قرآن پاک تم نے خود کتنا سیکھا ہے؟ کوئی ڈگری حاصل کیے بغیر دنیا میں ایسا ہے کہ اس کی تعلیم دے کوئی؟ یہاں بغیر اس کے پڑھے، بغیر سوچے، بغیر اس کے قواعد کے ہر بندہ اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 99% لوگوں کو قرآن آتے ہی نہیں۔ اتنی خطرناک صورتحال ہے۔ تو تلاوت آیات، اس کو پڑھنا درست طریقے سے، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے آداب اور صفات کے ساتھ، یہ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کے حافظ ہیں۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام سن لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سب سے پہلے اس آرڈیننس کا مطالعہ ہے،
پھر اس آرڈیننس کی تعلیم ہے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کا شعور کیا ہے، اس کا سماج کو کیا فائدہ ہے، اس پر انسانی معاشروں کی تشکیل کیسے ہوگی، یہ مکمل جو ایک مینجمنٹ ہے، اس کی تعلیم، اس کا شعور، فہم، یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ میرے عزیزو، دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلام مقدس، کتاب مقدس کی تعلیم دی، انفرادیت سے لے کر اجتماعی ماحول تک، گھر سے لے کر معاشرے تک، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، وہ عدالتی ہو، وہ ادارہ جاتی ہو، جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کو سیکھنا، یہ ہے تعلیم الکتاب۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے، آیت مقدسہ کو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم آغاز جو کر رہے ہیں، آپ عزیزوں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بڑی اونچی ہستی کی کتاب ہے، کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اہداف ہیں، ہم نے وہ پورے کرنے ہیں۔ ایک، آج ہم نے جو سمجھا، باوضو ہو کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہے۔ دوسرا، ہم نے اس کی تعلیم سمجھی، اور تعلیم سیکھنا، تمام شعبہ جات میں اللہ کی رہنمائی کیسے ہے، اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں۔ یہ تعلیم الکتاب۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بات چیت کریں گے۔ آپ کی توجہ چاہیے تاکہ ہم جب شروع کریں ہم کلیئر ہوں، ہمیں شرح صدر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ شہنشاہ مطلق کی کلام ہے، اور ہمارے لیے باقاعدہ عملی سسٹم لے کے آئی ہے۔ ہم نے اس پر ایک نظام بنانا ہے، اپنا زندگی کا ڈھانچہ اس کے مطابق تشکیل دینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔